بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت لاہور کے ایک حلقہ NA-133 اس میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اگلے مہینے۔ اب مطلب کچھ دن رہ گئے ہیں، تھوڑے دن ہی ہیں، بات ہفتوں کی ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مد مقابل ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ جو چیمہ صاحب تھے، جمشید چیمہ، اور ان کی اہلیہ، ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھی مسرت چیمہ، تو انہوں نے وہ دوسرے حلقے کا جو تصدیق کنندہ تھا، تائید کنندہ، وہ دوسرے حلقے سے تھے ان کے، تو وہ اس وجہ سے وہ ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر وہ ناک آؤٹ ہو گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمشید چیمہ صاحب بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں اور ایک بڑے شیخ ٹائپ بزنس مین ہیں، اور مطلب کہ بڑا سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو حلقہ ہے یہاں سے وہ جیت نہیں سکتے۔ ایک تو عمومی جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی جو ناکامیاں ہیں وہ پارٹی کو لے بیٹھی ہیں، اور ان کا جو ووٹر ہے وہ ناراض ہے۔ تو خام خواہ 10-15 کروڑ روپیہ جو تھا وہ الیکشن کمپین پہ لگنا تھا، اور جو پچھلے الیکشن کے بھی انہوں نے کچھ لوگوں کے پیسے دینے تھے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں، بلکہ ایک شخص کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جس نے 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ پچھلے جب یہ الیکشن لڑا تھا انہوں نے چیمہ صاحب نے، تو وہ انہوں نے بقیہ ان کا رہتا ہے 1 کروڑ روپیہ، وہ بھی لینا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کا نقصان بہت زیادہ تھا اور سیٹ ہاتھ نہیں آنی تھی، اس لیے جان بوجھ کے انہوں نے، اور ان کی جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھی ان کی اہلیہ، انہوں نے دوسرے حلقے کا جو تائید کنندہ اور وہ جو تصدیق کنندہ ہوتے ہیں وہ اپنے پیپر ان سے سائن کروائے، جو کاغذات نامزدگی تھے، تو وہ مسترد ہو گئے۔ تو یوں ایک خالی جو ہے وہ وکٹ مل گئی، یا ایک کہہ لیں کہ خلا مل گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے برے حالات ہیں پنجاب میں، اور پنجاب سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے طریقے کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے آؤٹ کیا گیا ہے۔ ادروائز تو بھٹو صاحب جو تھے وہ تو لیڈر پنجاب کے تھے، سندھ کے لیڈر نہیں تھے۔ اگر آپ وہ جو پرانے الیکشنوں کے نتائج دیکھیں، کتنی سیٹیں ان کو پنجاب سے ملی تھی، وہ جو 71 والا تھا معاملہ، 70 والے جو الیکشن تھے ان میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی تو بھٹو کو اون جو کیا تھا وہ سندھ نے نہیں کیا تھا، پنجاب نے کیا تھا۔ لیکن پنجاب جو ان کا ایک دور تھا، لاہور پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا، تو بڑے طریقے کے ساتھ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، مطلب وہ جو ہوتی ہے پروپیگنڈاز کر کے، جوڑ توڑیں کر کے، جو پنجاب جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے چھینا گیا گریجولی۔ ورنہ تو بینظیر بھٹو صاحبہ جب ضیاء اللہ کے دور میں واپس آئی تھیں 80s میں، تو لاہور اتری تھیں، تو اور لاہور میں، اور آج تک لاہور نے اتنا بڑا استقبال کبھی کسی لیڈر کا نہیں کیا جتنا بڑا استقبال۔ اور 80s میں تب جو پاکستان کی آبادی آج کی آبادی سے آدھی تھی، آدھی سے بھی کم تھی، 10-11 کروڑ کی آبادی تھی، تو تب جو ہے وہ لاہور نے جو فقید المثال جس کو ہم کہتے ہیں استقبال کیا تھا بینظیر بھٹو کا، وہ اس کی مثال آج تک، اس کا ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا، اس کی نئی مثال قائم نہیں ہو سکی۔ تو بڑے طریقے کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے آؤٹ کیا تھا، اور رہی صحیح جو کسر تھی وہ یہ COD کے نتیجے میں جو تھی وہ ہو گئی پوری، کیونکہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، اور پھر اس کا فائدہ جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ کے اوپر جو امرج کی یہ COD اور وہ مکمکا کی جو سیاست کا نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے، PTI نے مرج کیا، اور جو اینٹی نواز ووٹ تھا پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ PTI کی طرف ٹرانسفر ہو گیا۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں سے ملیں تو جو پرانے پپلیے ہیں، جو جیالے ہیں، وہ سارے کے سارے PTI میں گئے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے ایک قدرتی موقع، یا کہہ لیں کہ وہ جو 15 کروڑ کا ٹیکہ جو جمشید چیمہ صاحب کو لگنا تھا، انہوں نے اس کو بچایا، تو پارٹی جو ہے اس کو ایک دھچکا لگ گیا ہے PTI کو۔ مطلب نہ اگر میدان میں ہوتی تو ظاہر ہے کہ دوسرے نمبر کی پارٹی ہوتی، لیکن وہ بالکل ہی میدان سے آؤٹ ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ذرا جو مطلب
ٹکٹ دیتے وقت جو ہے وہ ذرا آگے پیچھے دیکھ لینا چاہیے. تو اب ایک بڑا سنہری موقع جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو شوق لگا کہ جی کہ ان کا خیال ہے اور ان کا گمان ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک بھی ہوگا کسی حد تک, کہ اگر آپ سوچیں کہ لاہور سے کوئی اور پارٹی جیت سکتی ہے تو, اور خصوصاً ان حالات میں جب کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا حال ہی کوئی نہیں رہا ہوا اور اس کی کارکردگی 3 سالہ کارکردگی نے ملک کو مدعا کر دیا ہوا ہے, تو لہٰذا ان حالات میں جو تھا مطلب کہہ لیں کہ ایک موقع ملا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو میں جو بات سادہ الفاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک جیک پاٹ بھی لگ سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکتی ہے, ایمرج کر سکتی ہے, ری ایمرجنگ جس کو کہتے ہیں وہ کر سکتی ہے, اور اگین وہی اسی مہربانی کی وجہ سے. تو مطلب لیکن تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے باوجود, ان سب کے باوجود, کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے کسی اور کا بھی ووٹ بینک لاہور میں ہو سکتا ہے, خصوصاً 2018 میں جب بڑا زور تھا اور پاکستان زور مطلب پیدا کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں. عمران خان صاحب کو جس طرح سپورٹ حاصل تھی پاکستان کی پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی, اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے اور ہر طرح کی سپورٹ شامل تھی, اس کے باوجود لاہور سے وہ 2 سیٹیں نکال سکے تھے. ایک عمران خان صاحب کی جو کہ جس کے اوپر وہ دھاندلی والا ایشو بن گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور دوسری شفقت محمود صاحب کی. اور شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ پرانے کھلاڑی ہیں, وہ ان کا راولپنڈی کے مطلب کہہ لیں کہ ان کی جو یاد اللہ ہے راولپنڈی کے ساتھ وہ بڑی پرانی ہے. بیوروکریٹ ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں یا سابق بیوروکریٹ کہہ لیں, لیکن ان کی وہاں پر رسائی ہے جہاں پر ہونی چاہیے, تو اس لیے ان کو اس کا فائدہ ہوا اور وہ الیکشن جو ہیں وہ جیت گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک جو لاہور میں 2018 میں بھی جس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری قوت لگا کے بھی ڈینٹ نہیں ڈال سکی تھی, اب کیا ڈینٹ ڈالنا تھا اس میں, یا اب کیا ڈینٹ ڈل سکتا ہے. لیکن سرپرائز مل رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز کر رہی ہے. جو اسلم گل صاحب ہیں وہ کوئی بہت مطلب پرانے جیالے تو ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک مقبول لیڈر ہوتا ہے حلقے کا, وہ اس طرح کے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی جو ہے وہ 2-3 دہائیوں سے جو ہے وہ مار کھا رہی ہے پنجاب کے اندر, تو لیڈرشپ بھی اسی طرح کی ہے, اور مقامی لیڈرشپ تو اس کا حال ہی کو نہیں رہا ہوگا. تو ان حالات میں اسلم گل صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز دے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور وہ جو جیت کے بیٹھے ہوئے تھے اب ان کے چھکے چھوٹے ہیں اور انہوں نے دوڑیں لگانی شروع کی ہے. یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ جا کے معاملہ کرنا, ملاقات کرنی, پھر جو کہہ لیں کہ حلقے کے اندر جو مطلب جوڑ توڑ جو ہے وہ والی کرنی, اور پھر وہ حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں لاہور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ جو پنجابی میں تقریریں کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں, اور جن کے لطیفے آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں, تو وہ بڑی محنت کر رہے ہیں یہاں پر. یہاں کی جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا, وہ ساری کی ساری این بلاک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو چلا گیا ہے. اور پھر جو اپنا ہے تحریک منہاج القرآن والے طاہر القادری صاحب, ان کے اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی پرانی یاد اللہ ہے, اور وہ بھی ان کے کہنے کے اوپر کہہ لیں یا ان کی مداخلت کے اوپر کہہ لیں, سیاسی جوڑ توڑ یہی ہوتے ہیں انہوں نے. اور ظاہر ہے کہ طاہر القادری صاحب کا اگر ووٹ پڑے گا کسی کو, اگر ان کا کوئی امیدوار نہیں ہوگا, پھر ان کی کزن پارٹی بھی نہیں ہوگی, تو پھر وہ آبویسلی وہ نیچرلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی محبت پرانی ہے اور نواز شریف اینڈ فیملی کے ساتھ ان کی نفرت پرانی ہے. تو لہٰذا بہت کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دونوں پارٹیاں, پاکستان مسلم لیگ نون وہ جناب کیا ووٹ فکر نہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, یا کہہ لیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا کے تو وہ جاری کر رہے ہیں. اب یہ جو ایک حالیہ ویڈیو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سامنے آئی ہے, وہ کہا جا رہا ہے جی او کے ہیں لاہور کے بیورو چیف جناب رئیس انصاری صاحب,
انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصل میر صاحب جو ہیں وہ ان کے دفتر کی میں اسٹیج کیا گیا ہے سارے کا سارا. وہ ایک خاتون ہیں, وہ کیمرے کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں, پکڑی گئی ہیں. تو بڑی بھونڈی حرکتیں کر رہی ہیں دونوں پارٹیاں. کرنی نہیں چاہیے. اگر ٹیکنیکلی اگر آپ بات دیکھیں کیوں نہیں کرنی چاہیے, وہ اس لیے کہ نون لیگ جیتے گی یہاں سے, مطلب کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ وہ نون لیگ ہار جائے. تو مطلب اس کو کوئی اتنا جو شکست کا اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے شیئر کرے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور پیپلز پارٹی کو جیت نہیں سکتی, تو لہٰذا اس کو یہ والی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جی کہ وہ جناب کے یہ نون لیگ والے ووٹ جو ہیں وہ حلف کے اوپر دلوا رہے ہیں, قرآن پاک رکھ کے خواتین کو دے رہے ہیں 2,000 روپیہ. یہ اسٹیج بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ہے, میں ان چیزوں میں نہیں جاتا, جو خوش آئند بات ہے میں اس طرف جا رہا ہوں. خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تیسری پارٹی کو مرج کیا تھا. ایک تیسری پارٹی کھڑی کی تھی عمران خان صاحب کی صورت میں زور لگا کے. وہ اس میں جناب شجاع پاشا صاحب کا کردار ہے, ظہیر الاسلام صاحب کا کردار ہے, اور جنرل فیض صاحب کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ والے کام کیے تھے زور لگا کے, کیونکہ وہ دو پارٹیاں جنہوں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوا تھا, جنہوں نے برداشت کرنا ایک دوسرے کو سیکھ لیا تھا, اور جن کو مکا کے انہوں نے تانے دیے تھے. اور پھر وہ تیسری پارٹی جان بوجھ کے لائے کہ ساڈی پارٹی کتنے گئی, کنگز پارٹی جس کو کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی زبردستی پارٹی کھڑی کی تھی, وہ اب گر رہی ہے, وہ تحلیل ہو رہی ہے, اور ان کی جگہ جو اوریجنل پلیئرز ہیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, وہ واپس جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ رہے ہیں. اور لوگوں کے پاس چوائس بھی نہیں رہی. لوگوں کے پاس چوائس اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے لوگوں کو اتنا مایوس کیا ہے کہ ان کے اپنے جلسے کے اندر اسلام آباد میں 2 دن پہلے جو ہوا ہے وہ تقریریں کی. ایک جلسہ تھا, اسد عمر صاحب نے اور علی نواز اوان صاحب نے, اور اسد عمر صاحب کا نام لے لیا میں نے, راجہ خرم شہزاد صاحب نے جو تقریریں کی. وہاں پر ایک نوجوان سٹیج کے اوپر آیا, مائک پکڑا اور آ کے کہا کہ جناب عمران خان صاحب استعفیٰ دیں, نو عمران اونلی عوام. اور یہ جو ہے بیڑا غرق ہو گیا یہ وہ. تو میں کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب آج استعفیٰ دے دیں. وہ جو بھی نوجوان تھا سٹیج کے اوپر آیا جس نے مائک سنبھال کے یہ والی بات کی, اس کو کسی نے مارا پیٹا نہیں. ادروائز اگر ٹمپریچر ہائی ہو اور لائکنگ عروج کے اوپر ہو اور توتی بول رہا ہو آپ کا سیاسی طور پر کسی بھی لیڈر کا, اس کے خلاف وہ یوں کر کے جلسے میں, اس کے جلسے میں آ کر اس طرح کی بات کرے, تو وہ بندہ جو ہے وہ ہڈی پسلی تڑوائے بغیر جا نہیں سکتا. لیکن اس کے صرف آگے سے مائک سائڈ پہ کر کے اس کو یوں کرتے ہیں چل چھڑ دے یار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حمایت ہے لوگوں کے اندر وہ واجبی سی رہ گئی ہے, ختم ہو چکی ہے, اور پارٹیاں 2 ہی رہ گئی ہیں پیچھے. جو اوریجنل پلیئرز ہیں وہ ہیں, اور وہ جناب اپنا مطلب کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ والی حرکتیں کرنی چاہیے جو آج ویڈیو جس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف وہ جاری کر رہے تھے. اوریجنل پلیئرز ہیں, اوریجنلی پالیٹکس کریں, فیئر پلے ہے. اور ایک آخری بات کہ ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے نا کہ دشمن دوست کا دوست دشمن اور دشمن کا دوست دوست, یہ محاورہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو دشمن ہیں وہ 2 لڑ رہے ہیں آپس میں, تو وہ ان کا جو کوئی دوست تھا کسی دور میں تو وہ اب کیا کرے گا. ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے, مطلب کچھ قوتیں اس الیکشن میں, تاکہ گھر کے اندر گھس کے مارا جائے نون لیگ کو. تو وہ میں نے پتہ کیا ہے, ادھر ادھر جو ذرائع ہوتے ہیں وہ پتہ کیا ہے, وہ بھائی لوگ بھی جو ہیں وہ کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے, وہ بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ سیاست میں اس طرح کھلے عام کوئی مداخلت نہیں کرنی, بلکہ بالکل بھی نہیں کرنی. تو میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی خفیہ قوتیں جو ہیں وہ سپورٹ کریں گی, تاکہ نواز شریف صاحب کی پارٹی یا نواز شریف کا بیانیہ یا آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں اس کو لاہور کے اندر شکست ملے, تاکہ بڑی بات کہی جا سکے کہ لو جی یہ ہے کہ نواز شریف اب لوگوں کی چوائس نہیں رہا, نواز شریف کا ووٹ بینک لاہور کے اندر نہیں ہے تو باقی ملک میں کیا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور مطلب کہہ لیں کہ گھر میں سکون سے جتنا انہوں نے بیٹھنا تھا بیٹھ لیا. تو پیپلز پارٹی اچھا کھیل رہی ہے, اس نے چھکے چڑھوا دیے ہیں, اور وہ اپنی کوشش کریں گے الیکشن جیتنے کی نون لیگ والے. لیکن تیسری قوت جو ہے
وہ اب خاموش ہے. میں سادہ الفاظ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ یہ جتنی سپورٹ مل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، یہ کوئی خفیہ ہاتھ سپورٹ دلوا رہا ہے، اور فلسفہ اس کے وہی پیچھے ہے کہ تاکہ نواز شریف صاحب کو سبق سکھانا پڑے. تو اس طرح کے شواہد کوئی سامنے نہیں ملے، نہ اس طرح کی کوئی اندر کی خبر سامنے آئی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.